میرا نام عظمیٰ ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک نرس ہوں۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، جب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی اور میں بے انتہا خوبصورت تھی۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی میرے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ میرا سائز کسی آنٹی جیسا تھا اور اوپر سے میں کپڑے ایسے پہنتی تھی جس کو دیکھ کر بوڑھے جوان سب مجھے پانے کی آرزو کرتے تھے۔ کالج کے دنوں میں ابو نے مجھے اسمارٹ فون خرید کر دیا۔ کچھ دنوں بعد میری کال پر ایک لڑکے عدنان سے دوستی ہو گئی۔ اس لڑکے سے کبھی کبھار اسکائپ پر ویڈیو کال پر بات بھی ہوا کرتی تھی۔ ایک دن گھر والے کہیں شادی میں شرکت کے لیے چلے گئے، لیکن میں اگلے دن کے امتحان کی وجہ سے رک گئی۔ گھر والوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کا میسج آیا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لہٰذا ہماری ویڈیو کال پر بات شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عدنان نے رومانٹک ہو کر کہا کہ وہ میرے پاس ہوتا تو مجھے کس کرتا۔ میں نے اس کو کہا شٹ اپ، تو ہنستے ہوئے بولا بنو مت، مجھے پتا ہے کہ تم بھی ایسا چاہتی ہو۔ میں خاموش ہو گئی اور اس دوران عدنان نے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے کہا مجھے گرمی لگ رہی ہے اس لیے شرٹ اتار رہا ہوں۔ اسی دوران ہماری لائٹ بھی چلی گئی اور مجھے گرمی سے پسینہ آنے لگ گیا۔ عدنان ہنستے ہوئے بولا تم بھی اتار دو، گھر میں اکیلی تو ہو۔ میں نے غصے سے کہا پاگل ہو گئے ہو، میں ایسا کیوں کروں گی؟ عدنان ہنس کر بولا میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، تم اتار لو۔ میں نے غصے میں کال کاٹ دی، لیکن پھر عدنان کا میسج آیا کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے دوبارہ کال کی تو اس بار عدنان بالکل بے لباس لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا بے شرم، یہ کیا حرکت ہے؟ عدنان ہنس کر بولا گرمی میں اور کیا کروں؟ میں نے کہا جو مرضی کرو لیکن ایسے میرے سامنے تم مت آؤ۔ اس دوران میری نظر مسلسل عدنان کے اس پر ہی ٹکی رہی جس کو عدنان بھانپ گیا اور بولا اگر شرم آ رہی ہے تو میرے چھوٹوں کو گھور کیوں رہی ہو؟ یہ سن کر میں چھینپ سی گئی۔ عدنان ضد کرتے ہوئے بولا چلو شاباش، اب تم بھی اتار ہی دو۔ میں نے جھجک کر کہا عدنان یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ تو عدنان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ہمارے درمیان رہے گا۔ اس دوران عدنان کا دیکھ کر میرے اندر کچھ ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا عدنان تم اپنی آنکھیں بند کرو، میں اتاروں گی لیکن کچھ بھی دکھاؤں گی نہیں۔ عدنان نے حامی بھر لی تو میں نے اتاری اور صوفے پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر ہی بات ہوئی تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری سانس رک سی گئی۔ میرے صوفے کی سائڈ پر میرے ابو کے دوست امتیاز انکل اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے عدنان کی کال کاٹی اور دوڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ میں شاید باہر کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی اور عدنان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی ویڈیو کال پر بات کرنے لگ گئی تھی۔ واش روم کے دروازے پر دستک ہوئی اور امتیاز انکل کی آواز آئی عظمیٰ بیٹا باہر آ جاؤ، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اندر لٹکی ایک شرٹ پہنی اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر باہر آ گئی جہاں امتیاز انکل کھڑے ہوئے تھے۔ امتیاز انکل نے میرا ہاتھ پکڑا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ میں نے سر جھکا کر اٹکتے ہوئے کہا وہ انکل لائٹ نہیں تھی تو مجھے گرمی لگ رہی تھی۔ امتیاز انکل زمانی انداز میں ہنستے ہوئے بولے عظمیٰ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں اور اس لڑکے کو گرمی لگ رہی تھی۔ مجھے عجیب سا لگا کیونکہ پہلی بار امتیاز انکل نے مجھے میرا نام لے کر بیٹا نہیں کہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی تو امتیاز انکل بولے تمہاری گرمی نے مجھے بھی گرم کر دیا ہے، تم اتنی پیاری ہو، میں نے آج پہلی بار غور سے دیکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی امتیاز انکل نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں بدک کر دور ہو گئی اور غصے سے بولی انکل یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ابو کو بتا دوں گی۔ امتیاز انکل نے ایک کہکا لگایا اور بولے بالکل بتا دو، بلکہ ابھی کال کرو۔ وہ کیا ہے کہ جب میں اندر آیا تھا تو غلطی سے میرے موبائل کا کیمرہ آن ہو گیا تھا اور تمہاری اور اس لڑکے کی ویڈیو کال کی ویڈیو بھی غلطی سے ریکارڈ ہو گئی۔ میں ایک دم سے سہم کر چپ ہو گئی، جبکہ امتیاز انکل بولے اب اگر یہی ویڈیو تمہارے ابو اور تمہارے محلے والوں کے پاس چلی جائے تو سوچو کتنی بدنامی ہوگی نا تمہارے ابو کی۔
میں یہ بات سن کر خوف سے کانپنے لگی۔ امتیاز انکل میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بولے، ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن ایک شرط پر۔ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون سی شرط انکل؟ امتیاز انکل میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، اس شرط پر کہ جو گرمی مجھے تمہاری وجہ سے لگی ہے تم اس کو دور کرو گی۔ میں نے ناسمجھی والے انداز میں کہا، وہ کیسے انکل؟ میری بات کا جواب میں انکل نے بیٹھے بیٹھے اپنا باہر نکال لیا تو میری سانس رک سی گئی۔ انکل کا بہت بڑا موٹا تھا۔ امتیاز انکل کا ہاتھ لمبائی اور موٹائی میں عدنان سے بہت بڑا تھا، جسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ امتیاز انکل مسکرا کر بولے، عظمیٰ ڈرو نہیں، اس کو چھو کر دیکھو، تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ میں نے خوف سے ہاتھ میں اپنی گود میں چھپا لیے۔ امتیاز انکل نے میرا ایک ہاتھ پکڑا اور اس کے اوپر رکھ دیا۔ میں نے جب تھوڑی دیر تک ہاتھ کو حرکت نہیں دی تو امتیاز انکل تھوڑے غصے سے بولے، چل پکڑ ورنہ ابھی ویڈیو بھیجتا ہوں سب کو۔ میں ڈر گئی اور فوراً ہاتھ میں پکڑ لیا۔ امتیاز انکل مسکرا کر بولے، شاباش، سمجھدار ہو۔ پھر امتیاز انکل میرے ہاتھ کو پکڑ کر اوپر نیچے کرنے لگے اور میرے ساتھ لوڈو کھیلنے لگے۔ وہ میرے دانے بار بار پکڑ کر دباتے۔ 1 منٹ کے بعد مجھے گردن پر امتیاز انکل کے کام کا مزہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد امتیاز انکل اٹھے اور فیڈر پینے لگے۔ مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں مدہوش سی ہو گئی اور ان کے سر میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ امتیاز انکل ایک ماہر کھلاڑی کی طرح کام کر رہے تھے۔ جیسے ہی انکل نے گھر کا کام شروع کیا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، لیکن امتیاز انکل نے مجھے اتنا کس کر پکڑا ہوا تھا، میں ہل نہیں پا رہی تھی۔ امتیاز انکل کسی ماہر کھلاڑی کی طرح گھر کا کام کر رہے تھے۔ اب ان کا کام کرنا مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا اور میں بھی ان کا کام میں ساتھ دینے لگی۔ میں نے کہا، انکل کام کی سپیڈ بڑھائیں، گھر والے آنے والے ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے ہمیں کام ختم کرنا ہے۔ امتیاز انکل اپنی سپیڈ دگنی کر دی اور تیز تیز کام کرنے لگے۔ اب میرا درد ختم ہو چکا تھا۔ ابو کے دوست جنہوں نے بچپن میں مجھے گود میں کھلایا تھا، اب وہ بہت تیزی سے میرے گھر کا کام کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کام کرتے ہوئے میری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں۔ کام کی سپیڈ بڑھانے سے ہم جلدی کام کر کے فری ہو گئے۔ امتیاز انکل صوفے پر بیٹھے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں سر جھکا کر صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ امتیاز انکل میرے پاس آئے اور بولے، عظمیٰ تم مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن تمہاری آنٹی کی بیماری کی وجہ سے میں کتنے سالوں سے کام نہیں کیا تھا اور آج تمہیں دیکھ کر خود پر قابو نہیں رہا۔ یہ سب تمہارے اور میرے درمیان رہے گا۔ مجھے امتیاز انکل نے تسلی دی، جس سے مجھے حوصلہ ملا اور میں نارمل ہو گئی۔ اس کے بعد بہت بار جب بھی موقع ملتا امتیاز انکل میرا کام کرنے آ جاتے۔